وہ چاہتا تھا کہ میں داہنے ہاتھ سے دوں، غریب کی مدد کروں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے مدد کروں کہ داہنے ہاتھ سے دوں اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت کو آپ دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پر جتنی بھی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں، لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے، سر تا پا، سر سے لے کر پیر تک نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کے نقصان، ساری دنیا کے لوگوں کو نقصان میں بتایا ہے، تو اس کے لیے قسم کیا کھائی؟ زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ زمانہ گزرتا جاتا ہے، اور انسان ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، ایک مہینہ، دو مہینہ، ایک سال، دو سال، جیسے جیسے گزارتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی زندگی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جرجیت صاحب 2 سال کے بعد آپ کے علاقے میں قدم رکھ رہے ہیں، مطلب بہار میں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، پچھلا سال تو جیل کا شکار ہو گیا، اکتوبر نومبر نہیں آ سکا، اس سال میں آپ کے سامنے موجود ہوں، تقریباً 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1.5 سال 2 سال پہلے آپ نے مجھے سنا تھا، آج 2 سال کے بعد اس بستی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کی زندگی جرجیت صاحب بھی اپنی کم کر چکے ہیں، اور 2 سال کی زندگی آپ بھی اپنی کم کر چکے ہیں۔ یہ زمانہ گزر چکا ہے، اب یہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ توحید صاحب کے گھر میں 2 سال پہلے گیا تھا، آج توحید صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جرجیت صاحب بھی اپنی زندگی کے 2 سال کم کر چکے ہیں، اور توحید صاحب بھی اپنی زندگی کے 2 سال کم کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرجیت صاحب 2 سال اپنی قبر کے قریب ہو گئے ہیں، توحید صاحب بھی 2 سال اپنے قبر کے قریب ہو گئے ہیں۔ ہم اور آپ قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی جنت کے یا جہنم کے، 2 ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز نہیں ہے۔ یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے۔ اگر جہنم میں گیا تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا خسارہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری انسانیت نقصان میں، جیسے جیسے وہ زندگی گزارتا جا رہا ہے گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، اس لیے ساری کی ساری دنیا کی انسانیت نقصان میں ہے، کیونکہ عمر گزارتا جا رہا ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے، اور اپنی جہنم کے قریب بھی ہوتا جا رہا ہے، اپنی جہنم کے قریب بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ ہم اور آپ قبر کے کتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی جنت کے یا جہنم کے کتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ لوگ قیامت کے دن نقصان میں نہیں ہوں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کا علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہتے گئے، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں اور دشواریاں آئیں ان پر صبر کرتے گئے۔ 2 چیزیں بتائی ہیں، ایمان اور عمل صالح، دونوں ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی، عمل صالح ہوگا تو ایمان بھی۔ ایمان ہے عمل صالح نہیں تو بیکار، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ جیسے موبائل ہے تو سم، اور سم ہو تو موبائل۔ اگر موبائل ہے اور آپ کے پاس سم نہیں ہے تو بیکار ہے، آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا۔ جرجیت صاحب نے یہ ایپل کا موبائل خریدا ہے، نہیں ایپل کا، ایک مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا ہے، اب کان میں لگا کے کہہ رہے ہیں ہیلو ہیلو، اب موبائل والے سے کہہ رہے ہیں پکڑ دے اپنا موبائل، کیسا دیا، اس میں تو آواز ہی نہیں ہے۔ ہر 1 لاکھ روپے کا موبائل لے رہے ہیں، نہ باپ سے بات ہو رہی، نہ ماں سے بات ہو رہی ہے، نہ دلی نہ بمبئی کہیں بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا کہے گا، پاگل ہو کیا، 1 لاکھ کا موبائل لیو تو کیا ہوا، اس میں سم تو ڈالو، سم تو ڈالو۔ اچھا
1 लाख का मोबाइल भी लूं फिर सिम भी डालूं, तो फायदा क्या इस मोबाइल को इतना महंगा खरीदने का। अब आपने सिम ले ली, अच्छा सिम से बात होती है, हाँ अब आपने सिम ले ली, सिम में 50,000 रुपए का बैलेंस भर दिया, 1 लाख रुपया बैलेंस भर दिया। अब आप सिम को कान में लगा के कहिए हेलो हेलो हेलो, अरे भाई आवाज तो नहीं जा रही है, 1 लाख रुपया भी हमने सिम में डाल दिया। वो आदमी क्या कहेगा, पागल हो क्या, सिम में पैसा डाल देने से क्या आवाज चली जाएगी, इस सिम को मोबाइल में तो डालो। तो पता चला कि मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी, ईमान के लिए अमले स्वाले जरूरी और अमले स्वाले के लिए ईमान जरूरी। आप चाहे कितनी नमाज पढ़िए, अगर उसके अंदर इखलास नहीं है तो नमाज बेकार। चाहे कितने रोजे रखिए, अगर रोजों के अंदर इखलास नहीं है तो बेकार। कितने भी सदका और ज़कात दीजिए, अगर उनके अंदर इखलास नहीं है तो बेकार, तो बेकार। लेकिन अगर इखलास है तो कमियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, अगर इखलास है तो। सही बुखारी के अंदर एक वाक़या आया है, जरा सुनिएगा। सही बुखारी के अंदर एक वाक़या आया है, उस वाक़े को सुनिए। बनी इसराइल में एक शख्स था, वो रात की तारीकी में सदका लेकर निकला। वो चाहता था कि मैं दाहिने हाथ से दूं, गरीब की मदद करूं और बाएं हाथ को खबर न हो, इस तरीके से मदद करूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं हाथ को भी खबर न हो। उसने सोचा कि मैं रात के तारीकी में मैं निकलूंगा। वो रात के अंधेरे में निकलता है, अपने मजहब के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक वो इबादत करता है और रात की तारीकी में निकलता है कि देखे कि कोई जरूरतमंद मिल जाए। उसने रात के अंधेरे में देखा कि एक आदमी है जो खड़ा है, ये उसके पास पहुंच गया और उससे कहने लगा, अरे भाई यहां कैसे खड़े हो। उसने कहा तुम्हें मतलब। इस आदमी ने कहा, भाई मैं रात में किसी गरीब आदमी को देख रहा हूं जो जरूरतमंद हो। तो ये बोला, अरे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कौन होगा, देख रहे हो रात में मैं अपने घर से निकला हूं, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। इस आदमी ने अपना सदके का माल निकाला और इस आदमी को दे दिया, जाओ लेके चले जाओ। फिर घर पे आया, नमाज पढ़ता है, सुबह तक जागता है, सुबह भी अपने मजहब की मुताबिक इबादत करता है और बाहर सड़क पर निकल जाता है कि बाजार में देखूं क्या मामला है। जब बाजार जाता है तो क्या देखता है कि चर्चा हो रहा है कि एक आदमी बेचारा रात की तारीकी में निकला, रात की तारीकी में वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखे से वो मदद एक अमीर की कर गया है, बड़े पैसे वाले की कर गया है, पैसे वाले को सदका दे दिया। जानबूझकर अगर आप अमीर को, पैसे वाले को सदका दे रहे हैं तो वो सदका कबूल नहीं होगा। सदका गरीब को दिया जाएगा जो उसका मुस्तहिक हो। अगर आप जानबूझकर किसी अमीर को दे रहे हैं तो वो सदका कबूल नहीं किया जाएगा। ये आदमी अपने घर आया, कहता क्या है, अल्लाह मैं तो किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन गलती हो गई मुझसे, धोखे से मैं किसी अमीर को दे गया, मुझे मालूम नहीं था। मेरे पास आज भी कुछ माल है, मैं आज रात में फिर निकलूंगा, मेरी मदद करना। वो दूसरे रात में फिर निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाह रहा था, लेकिन रात की तारीकी में उसकी नजर फिर किसी आदमी पर पड़ी। उसने पूछा, क्या तुम जरूरतमंद हो? इसने कहा, जी हां। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे हैं? उसने कहा, जी हां। इसने सदके का माल निकाला और उसको दे दिया और फिर घर आ गया। नमाज पढ़ता रहा, सुबह तक इबादत करता रहा। सुबह सूरज निकलने के बाद घर से फिर निकला और बाहर गया तो क्या देखता है, लोग चर्चा कर रहे हैं, अल्लाह के किसी नेक बंदे ने आज भी सदका किया,
وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی دھوکہ کھا گیا اور ایک چور کے ہاتھ میں اس نے رقم دے دی، صدقے کا مال چور کو دے دیا۔ جان بوجھ کر چور کو بھی صدقہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی چوری کرتا ہے تو صدقے کا مال آپ چور کو نہیں دے سکتے، شریعت میں منع ہے۔ آپ صدقہ صرف غریب کو دے سکتے ہیں جو اس کا مستحق ہو، لیکن اس آدمی نے تو دھوکے سے صدقہ دیا، لیکن نیت کیا تھی؟ میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی غریب کی مدد کروں۔ یہ آدمی پھر گھر آیا، کہتا ہے اللہ آج بھی میں دھوکہ کھا گیا، کسی غریب کی مدد کرنے کے بجائے آج میں نے یہ صدقہ اور یہ خیرات میں نے کسی چور کو دے دی۔ اے اللہ میرے پاس صدقے کا تھوڑا بال بال بچا ہوا ہے، میں آج نکلوں گا رات میں، آج تو میری مدد فرمانا، آج کسی غلط جگہ پر میرا مال نہ جانے پائے، ضرورت مند کو پہنچ جائے۔ دیکھیے عمل صالح کس کو کہتے ہیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ عمل صالح پایا جا رہا ہے؟ کیا یہ اخلاص ہمارے اندر پایا جا رہا ہے؟ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ وہ رات کے تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا، تیسری رات بھی صدقہ لے کر نکلا۔ اب وہ کسی غریب کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑی، اس نے کہا بہن کیا بات؟ اس نے کہا دیکھو میں رات کی تاریکی میں اکیلی ہوں، مجھے بہت پرابلم ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے میں نکلی ہوں کہ اللہ کا کوئی بندہ میری مدد کر دے۔ اس آدمی نے سوچا کہ یہ تو عورت ہے، اور عورت بیچاری اتنی مجبوری میں رات میں تبھی نکل سکتی ہے جب وہ مجبور ہو۔ اس نے پورا کا پورا صدقے کا مال نکالا اور اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت چلی گئی، یہ آدمی اپنے گھر آیا، عبادت کیا، صبح تک جاگا، سورج نکلنے کے بعد پھر بازار کی طرف گیا، مارکیٹ میں چرچا ہو رہا تھا اللہ کا کوئی نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا۔ وہ نکلا کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، لیکن آج اس نے کسی بد چلن فاحشہ ایک طوائف کی مدد کر دی ہے، اپنا صدقے کا مال ایک غریب کے بجائے ایک زانیہ اور بد چلن عورت کو دے دیا ہے، پیشہ ور عورت کو دے دیا۔ یہ آیا اپنے گھر، کہتا ہے اللہ جتنا مال تھا میرا تقسیم ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر امیر کو نہیں دیا، جان بوجھ کر چور کو نہیں دیا، جان بوجھ کر میں نے کسی ویشیا کو، کسی طوائف کو میں نے نہیں دیا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا، اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو مجھے عذاب بھی مت دینا، اگر میرے صدقے کو تو قبول نہ کرے تو اے میرے پروردگار غلط جگہ پر پہنچانے کا عذاب بھی مجھے مت دینا۔ اب رات میں سو رہا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے، تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، تیرے دل میں غریب کی مدد کرنے کا جذبہ تھا، تو نے چور کی مدد تو دھوکے سے کی ہے، تو نے تو امیر کی مدد دھوکے سے کی ہے، تو نے تو بد چلن عورت کی مدد دھوکے سے کی ہے، یعنی تجھے پتا نہیں تھا، تیری نیت تو غریب کو کی مدد کرنے کی تھی، اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اور ان تینوں لوگوں کو بھی ہدایت دے دی۔ امیر نے بھی گناہ کے کام چھوڑ دیا اور وہ پیسہ غریبوں میں خرچ کر دیا، چور نے بھی چوری سے توبہ کر لی اور وہ پیسہ غریبوں پہ خرچ کر دیا، اور زانیہ بد چلن عورت نے اپنے پیشے سے توبہ کر لی اور اس پیسے کو غریبوں پہ خرچ کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، یہ ہے عمل صالح۔ کام غلط کر رہا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے بلکہ دھوکے سے کر رہا ہے، لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کے صدقے کو قبول کر لیا۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت، لیکن نیت اچھی ہے تو جان بوجھ کر غلط کام آپ کرو گے تو وہ غلط کام جائز نہیں ہو جائے گا۔ مثلا ہمارے پڑوس میں غریب لڑکی رہتی ہے، بہت غریب، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر سنہار کی دکان ہے، ہم سنہار کی دکان میں گھس گئے، چوری کی، اس کا سونا وونا چرا کے لائے، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ ہم اس سونے کو
اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے, اپنے بچوں پر خرچ نہیں کریں گے, بلکہ اس غریب لڑکی کی شادی کروا دیں گے اس سے. دیکھیے ہماری نیت اچھی ہے, لیکن ہم جان بوجھ کر غلط کام کر رہے ہیں. تو جان بوجھ کر اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے, اس میں نیت ہماری اچھی ہوگی تو وہ برا کام ہمارا اچھا نہیں ہو جائے گا. اگر دھوکے سے ہم غلط کام کر رہے ہیں اور نیت اچھی ہے تو اللہ رب العالمین قبول کر لے گا. مثلا صدقہ ہم کسی غریب کو دینا چاہ رہے ہیں اور وہ آدمی اپنے آپ کو غریب بتا رہا ہے اور ہم دھوکے سے غریب سمجھ کر اس کی مدد کر رہے ہیں, لیکن وہ امیر آدمی ہے, تو اللہ رب العالمین صدقے کو قبول کر لے گا, کیونکہ ہماری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی, امیر کی مدد کرنے کی نہیں. دھوکے سے ہم نے کسی چور کو دے دیا, اللہ معاف کر دے گا اور اس صدقے کو قبول بھی کر لے گا اور ہمیں معاف بھی کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت چور کو مدد کرنے کی نہیں تھی بلکہ غریب کی مدد کرنے کی تھی. تو میرے بھائیو, عمل صالح اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے.